جادو کے توڑ کے لیے کسی غیر مسلم سے علاج کرا سکتے ہیں لیکن ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا قرآن گھر میں موجود ہے اور سورۃ البقرہ موجود ہے تو کسی غیر مسلم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا کوئی نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا اور حضور بھی علم غیب نہیں جانتے تھے۔ اعلان ہو گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ موت کے بعد جو قرآن خوانی ہوتی ہے وہ بدعت ہے۔ اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں صرف دل میں پڑھیں، زبان سے نہ ہلے، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ زبان ہلانا ضروری ہے، جب تک زبان نہ ہلے ذکر ہوتا ہی نہیں۔ مرد اساتذہ جو ہیں وہ مخصوص ماحول میں عورتوں کی تدریس کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ مردوں کو کبھی بھی لڑکیوں کی تدریس نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے دیکھیں نا اب سعودی عرب میں ماشاءاللہ یہاں جب ثانویہ، یونیورسٹیاں، کالجز ہیں تو وہاں بعض مضمون ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پڑھانے والی لڑکیاں نہیں ملتی، تو پھر وہ مرد کو بلاتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پڑھاتا ہے، ہر لڑکی کے سامنے اسکرین رکھا ہوتا ہے، وہ اس کو سن رہی ہے۔ اگر کوئی اعتراض ہے ایسے کرے گی، وہ چپ ہو جائے گا اور سوال کر دے گا، سامنے نہیں آئے گا، اس کمرے میں بھی نہیں آئے گا، بلڈنگ میں بھی نہیں آئے گا۔ کیا اعتبار ہے جب مرد عورت اکٹھے ہوں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے 2 سال پہلے عمرہ کیا تھا، نماز قرآن کا پابند ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمرے کے اثرات ختم ہو رہے ہیں، ختم ہو جاتے تو نماز چھوڑ دیتے۔ تم جب نماز قرآن پڑھ رہے ہو تو اثرات باقی ہیں۔ میرے نانا انگلینڈ میں فوت ہو گئے ہیں، ان کی بیگم کے ویزے کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے۔ میری بیٹی، آپ نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے مجھے مدد چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے ٹیلی فون پہ میسج بھیج دیں تاکہ میں کراچی میں کسی اہل خیر کو کہہ کر آپ کی مدد کرا سکوں۔ آپ نے میسج نہیں کیا، میں کیا کروں؟ ٹیلی فون نمبر سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ان کو اپنا ایڈریس بھیجیں، عنوان بھیجیں گھر کا اپنا، ان کو پتہ لگے کہ کون ہے۔ ایسے تو سینکڑوں ہمیں ٹیلی فون آ جاتے ہیں۔ دوران طواف میں 5 چکر کے بعد یا 6 چکر کے بعد حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ جب تک طواف ختم نہ کریں، حتیم میں داخل ہوں گے آپ کا طواف خراب ہو جائے گا۔ ایک بھائی اور بہن ہے، اس کے لیے اللہ پاک سب کی مشکلات حل کرے۔ اگر فجر کی تکبیر ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، تب جماعت میں مل جائیں، سنتیں بعد میں پڑھیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، حضور کی حدیث مبارک ہے، جب نماز فرض کے لیے تکبیر ہو جائے تو اس میں شامل ہو جائیں۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، بہرحال وہ 3 ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں ایک مفتی نے کہا ہے کہ 3 نہیں ہوئی، تو وہ جانے اور مفتی جانے اور تم جانو، انشاءاللہ قیامت میں پتہ لگ جائے گا کہ 3 ہے یا 1 ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، یہ حلال حرام کا دیکھو نا، اگر اللہ کرے 1 شمار ہو جائے ٹھیک ہے، شکر کریں، لیکن اگر 3 ہوئیں اور 1 والی بات غلط ہوئی تو پھر ساری زندگی زنا کرتے رہیں گے، اولاد بھی زنا سے پیدا ہوگی۔ تو ایسے حالات میں کیوں خام خواہ جھگڑوں میں پڑتے ہو؟ 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد کوئی خاص دعا ہے؟ خاص دعا یہی ہے کہ دین میں زیادہ لگو، نماز زیادہ پڑھو، تہجد زیادہ پڑھو، اللہ کا ذکر ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہوتی ہے۔ پچھلے 8 مہینے سے میری ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا ہے، زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، اللہ شفا عطا فرمائے۔
ہمارے قریب ایک مسجد ہے اہل بدعت کی، وہ الٹی سیدھی باتیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، کوئی حل نہ ہو تو اپنی جماعت کر دیا کریں۔ روزے کی حالت میں خون دینے سے یا خون لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہرحال بیوہ عورت ہے، خامند فوت ہو گئے، 10 سال گزر گئے، 3 بچے بھی ہیں، وہ عورت اپنے خامند کے گھر میں ہی رہنا چاہتی ہے اور مکان کا کرایہ بھی ملتا ہے۔ سابقہ خامند کے بھائیوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے، خرچہ بھی نہیں لینا چاہتی۔ بہرحال نکاح تو ہو جائے گا، خفیہ رکھے یا ظاہر رکھے، لیکن ایسے نکاح کا کیا فائدہ جس کو خفیہ رکھا جائے؟ نکاح کا تو معنی ہی اعلان ہوتا تھا کہ پتہ لگے یہ نکاح ہے، زنا نہیں ہے۔ جم میں جا کر جو لوگ اپنا باڈی بنانے کے لیے پروٹین استعمال کرتے ہیں، یہ جانے ڈاکٹر جانے، مجھے کیا پتہ ہے۔ میاں بیوی میں آپس میں محبت اور پیار ہو، ایک دوسرے کی اطاعت کرو، پیار ہو جائے گا، ورنہ اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں ایک عمرہ کر چکا ہوں، دوسرا کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں۔ عورت جو عمرے کے بعد سارے بالوں کو اکٹھا کر کے جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے، ایک پور کے برابر کاٹے، سب کے سرے کٹ جائیں، مسجد الحرام سے باہر بھی کٹوا سکتے ہیں لیکن مکے شہر سے باہر نہیں۔ اگر طواف عمرے کے دوران پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ہوگا، جرمانہ کوئی نہیں۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھنی چاہیے، کعبہ پر نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کو دم پڑ جائے، ادا نہ کرے، گناہگار ہے، جب اللہ توفیق دے ادا کرے۔ غلطی دم پڑ جائے، پتہ نہ چلے تو اللہ معاف کرے۔ میں نے طواف کیا، بعد میں آیا خیال کہ میرا وضو نہیں تھا، تو وضو کر کے طواف دوبارہ کر لیں۔ ہمارے یہاں فوج میں ہیں، پتہ نہیں کیا ڈی پی فنڈ ایک چیز ہے، ہر سال منافع ملتا ہے، وہ بالکل حلال ہے، لے سکتے ہیں آپ، وہ سود نہیں ہوتا۔ صفا ختم ہونے کے بعد مروہ پہ کوئی نفل پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔